بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بات کرنی ہے کیونکہ اب ہمارے پاس، آپ کو میں نے کل کہا تھا کہ یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم اٹلی میں یا ترکی میں اپنا ٹائم گزاریں۔ میں حیران تھا کل تک کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ماحول کے اندر جب رات کو 1:30 بجے آپ کو ڈاکومنٹ رسیو ہوں کہ یہ رسیو آپ کے ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد ٹویٹ آ جاتا ہے کہ بھائی دے دیے ہم نے ان کو تمام چیزیں، اس ماحول کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ بقول آپ کے 25 تاریخ کو اناؤنسمنٹ کرنی ہو، آپ 24 تاریخ کو فلائی کر رہے ہیں، یا کر جائیں گے یا کریں گے، مجھے ابھی بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ جب آپ سے میں بات کر رہا ہوں مجھے آئیڈیا نہیں ہے، اب تک تو وہ پاکستان میں ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ اور اٹلی کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا، بڑے میاں کو دیکھا وہاں پر، تو یہ تمام چیزیں کیا چل رہی ہیں، مجھے کل سے ہی کنفیوژن تھی۔ لیکن بہرحال جو جنرل باجوہ صاحب ہیں انہوں نے اپنا آخری خطاب GHQ میں کر لیا ہے، جس میں پہلا پوائنٹ بہت شاندار ہے ان کا، اور وہ یہ ہے کہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں بلکہ ایک سیاسی ناکامی تھی، جس کے بارے میں ہم تمام لوگ پہلے سے جانتے ہیں، لیکن جو فیکٹس انہوں نے کلیئر کیے وہ بہت اچھے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جو بتایا جاتا ہے نا کہ جی فوج 92,000 تھی، یعنی کہ جو پورٹرے کیا جاتا ہے انڈین ورژن کہ 92,000 فوج تھی، ایک دم سے ہتھیار رکھ دیے، یہ ورژن نہیں تھا۔ وہاں انہوں نے کہا کہ 34,000 ٹوٹل فوج تھی، باقی سارے جو آفیسرز کے لوگ ہوتے ہیں یا جو بھی انتظامیہ تھی وہ تھی۔ اور ہمارے سامنے کون تھا؟ ہمارے سامنے 2.5 لاکھ ٹرینڈ انڈین آرمی تھی اور 2 لاکھ تربیت یافتہ مکتی بانی کے لوگ تھے، اور ہماری فوج نے اس کے باوجود یہ 4.5-5 لاکھ لوگوں کا مقابلہ کیا۔ اور اس کے اندر جو ان کے فیلڈ مارشل ہیں میکشا، انہوں نے اعتراف کیا کہ بھائی پاکستانی جو فوجی ہیں انہوں نے تمام لائنز بند ہونے کے باوجود، کیونکہ جو لائنز ہوتی ہیں اگر بند ہو جائیں تو پھر لڑتا کوئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ 4.5 لاکھ لوگوں کے سامنے آپ کھڑے ہوئے، آپ کو داد ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے کی پوائنٹس ہیں، بلٹ پوائنٹس ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے فروری میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم غیر سیاسی ہو جائیں گے، ہم سیاست میں نہیں جائیں گے۔ عدم اعتماد کے فیصلے کا خیر مقدم کرنے کے بجائے شدید تنقید کی گئی، انتہائی غیر ناشستہ زبان استعمال کی گئی، جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی میں ان تمام باتوں کو بھول کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی کہا ہے وہ انہوں نے کہا کہ میں اس کو وہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، اس پر بھی اعتراض کیا انہوں نے، اور دوسری جب آگے کہتے ہیں یہ امپورٹڈ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہ سلیکٹڈ آنا چاہیے نہ امپورٹڈ آنا چاہیے، الیکٹڈ آنا چاہیے، اور الیکٹڈ کے لیے یہ ہوگا کہ آپ کو اپنی شکست کو جب بھی ہو جایا کرے قبول کرنا ہوگا۔ اس طریقے سے انہوں نے سیاستدانوں کو یہ میسج کنوے کیا۔ بہرحال امید کرتے ہیں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اوپنلی باتیں کی ہیں، کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو ہیں نہیں۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اب ہم آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے اوپر۔ نواز شریف صاحب اس ٹائم جو ہیں وہ تعطیلات کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے جی، اب وہ تو تعطیلات کے اوپر ہیں، لیکن یہاں پر جو عالمی جو وہ ہیں تھنک جو سوچ رہے ہیں وہ پریشان ہیں، ان کو پریشانی ہے، وہ میڈیا ہاؤس پریشان ہے، وہ کہہ رہے کہ جی نواز شریف جو ہے وہ انتخاب کے اندر جائے گا کیسے، یعنی کہ یہاں پر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے انتخابات میں جائے گا کیسے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس فارمولہ کوئی ہے، اور فارمولہ کیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے پورا فارمولہ بنایا تھا کہ توشہ خانہ کا کھولو معاملہ، اس کے علاوہ جو وہاں پر جو وہ ہیں جیسے فیصل واؤڈا ہے یا اور لوگ ہیں ان کو بٹھاؤ، ان کے معاملات کرو، پھر کچھ انکشافات ہونے چاہیے۔ مریم نواز اور نواز شریف کی تقریریں ان کی رہی سی مقبولیت پر بھی جھاڑو پھیر دیں گی، یعنی کہ ڈیمیج کرو مکمل طور پر عمران خان کو، اور اس کے بعد جب وہ ڈیمیج ہو جائے، مطلب ان کا خیال یہ تھا کہ ڈیمیج ہو جائے گا اور تمام لوگ بولیں گے آہا اتنا برا انسان تھا یہ، ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا، اور اس کے بعد جب ڈیمیج ہو جائے تو پھر اس کے بعد چائنا سے اور سعودی عرب سے کوئی سرمایہ حاصل کیا جائے، جس میں 1800 ارب کا کسان پیکیج دیا جائے، اور اس کے علاوہ منڈیوں کے اندر پیٹرول کو نہ بڑھایا جائے اور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے، روپے کو مستحکم کیا جائے، اور ان اعلانات کے ساتھ جو ہے داخل ہو جائیں گے ہم الیکشن کے اندر۔ لیکن اس میں کہا کہ اگر نواز شریف بھی لینڈ کر جاتے ہیں اور لیول فیلڈ ہوتی ہے تو پھر جو ہے اس ٹائم تمام جو اور پارٹیز ہیں وہ بھی اپنی کمپین کر رہی ہوگی۔ اس ٹائم ایک ہی کمپین چل رہی ہے، ایک ہی آدمی کمپین کر رہا ہے، تو اس ٹائم سب کمپین کر رہے ہوں گے، ہم چھا جائیں گے اور ہمارے پاس کچھ اور معاملات بھی ہوں گے تو ہم جیت بھی جائیں گے، اور دوبارہ سے نون لیگ کی حکومت آ جائے گی اور میاں نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، ایسا ان کا خیال تھا۔ لیکن یہاں صورتحال
وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم حسن عسکری کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں سے امداد لے کر معاشی مسائل حل کرنا اور مہنگائی کو کم کرنا، باتیں کرنا آسان ہے مگر عملی طور پر ایسا کرنا مشکل ہے، کیونکہ خطرناک بات ہے یہاں پر وہ یہ ہے، کہتے ہیں دسمبر کے اختتام پر. دیکھیں اس ٹائم جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بھی معلوم ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ انہیں، اگر آپ، میرے خیال ہے اگر ہم عمران خان سے وہ بولیں گے نا کہ کل آپ بیٹھ جائیں وزیر اعظم بن جائیں، جو کہ شاید شہباز شریف بھی چاہتے ہوں گے کہ یہ کل بیٹھ جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں. وجہ اس کی یہ ہے، اب بتا رہا ہوں، وجہ اس کی یہ کہ دسمبر کے، یہ جو دسمبر آ رہا ہے، دسمبر کے اختتام کے لیے دباؤ ہے ہمارے پہ. کیا؟ ہم نے $20 ارب سے زائد دینے ہیں، یہ ایک بانڈ کی پرائس ہمیں پے کرنی ہے. $20 ارب ہمارے پاس ہے ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے. اب مجھے بتائیں کہ دسمبر میں کیا ہوگا. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کے خزانے میں ہے $8 ارب، یہ 7 ہوں گے یا 8 ہوں گے، اس سے اوپر نہیں ہے، 9 کا فگر نظر نہیں آ رہا مجھے. یہاں پر آپ کو $20 ارب پے کرنے ہیں. اس بات کے اوپر اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو وزیر خزانہ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو. اب مجھے نہیں پتا، آپ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ جائیں، اپنے ریزرو چیک کر لیں، $20 ارب کو اسے مائنس کر دیں، مجھے بتائیں باقی پیسے کہاں سے آئیں گے. اب آپ آ جائیے، یہ تو فیصلہ دسمبر میں ہو جائے گا، اور پورا آپ جو رہی صحیح معاملات ہیں نا، اللہ رحم کرے، کیونکہ پاکستان ہم سب کا ہے. یہ جو چیز آ رہی ہے پاکستان پہ آ رہی ہے، مجھے شدید تکلیف ہو رہی ہے. آخری بات کریں تو بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنا نام دے دیا ہے، اپنا ذاتی نہیں، مطلب انہوں نے ایک نام دے دیا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں ان کو ہونا چاہیے. اگر وہ پہلے نام کے اوپر کوئی راضی نہیں ہوتا تو چھٹا نام دے دو، پھر پہلا نہیں ہوگا تو چھٹا ہوگا، درمیان میں کوئی نہیں ہوگا. یہ مبینہ طور پر جو ہم تک اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ چھٹا نام میرا ہو گیا. پہلا نام جو ہے وہ ہو گیا ہے ہمارے نون لیگ کا، اور درمیان میں آپ جانتے ہیں کہ ایک نام ایسا ہے کہ جو عمران خان کو پسند ہوگا، آپ کو بھی آئیڈیا ہے اس کا. لیکن یہاں پر جو ہمارے آرمی ہے وہ چاہتی ہے کہ ایسا نام آ جائے کہ جو کسی کا بھی نام ان پہ یہ چیز آئی نہ رہی ہو، اور اس بات کو انشور کیا جائے کہ ایک ایسا نام آ جائے کہ اس میں اگر ناراض ہوتے ہیں میاں صاحب تو کوئی بات نہیں، اگر بات نہیں پوری ہوتی زرداری صاحب کی تو کوئی بات نہیں، عمران خان صاحب کی بات بھی پوری نہیں ہوگی تو پھر کوئی بات نہیں، 6 ناموں میں سے ایک نام دیا جا سکتا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ فرق کیا پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. تمام کے تمام لیفٹننٹ جنرل ہیں اور اپنے حساب سے بالکل برابر ہیں، ایکول ہیں، ٹھیک ہے نا، بیک ٹو بیک ہیں، بالکل ایکول برابر ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آپ کو میں انفارم کر دوں کہ یہ جو میں آپ کو بیان دوبارہ بتایا نا باجوہ صاحب نے کہ فوج اب غیر سیاسی رہے گی، اور ہم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کیا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ بیان بالکل صحیح ہے. آپ کو میں آج کہہ رہا ہوں، آپ کو شاید آج اکثر لوگوں کو اعتراض ہوگا کہ یہ پہلے بھی کہا تھا، کئی دفعہ کہا تھا، 2008 میں بھی کہا تھا، 2004 میں بھی کہا تھا، پہلے بھی کہا تھا. مگر ابھی جو صورتحال ہے، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور آپ کو میں نے کچھ نہ کچھ بیان بھی کر دیا ہے، تو فوج جو ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈر کو اس حد تک ضرور ملائے گی کہ بھائی تھوڑا سا آپ لوگوں نے تعاون یہ کرنا ہے کہ پاکستان کو مل کے چلانا ہے. اور مل کے مراد یہ ہے کہ اس کو کھڑا کر، اب آپس کی لڑائی میں، یعنی کہ میری شخصیت چھوڑ دیجئے، اپنی شخصیت چھوڑ دیجئے، اس کی شخصیت چھوڑ دیجئے، اس کی بھی چھوڑ دیجئے، پاکستان کی فکر کر لو. کیونکہ مین بات یہ ہے کہ پاکستان ہوگا تو بھائی صاحب تو پھر آپ اور میں ہیں. یہ فیصلہ فوج نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ ہم سیاست سے باہر ہیں، کوئی سلیکٹڈ نہیں آئے گا، کوئی امپورٹڈ نہیں آئے گا. اب کی بار جو بھی آئے گا الیکٹڈ آئے گا، قبول کرنا پڑے گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ.